بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکدم قومہ یوم القیامہ، آگے آگے ہوگا وہ فرعون اپنی قوم کے قیامت کے دن، فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ، جا پہنچائے گا ان کو آگ پر، وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور بہت برائے گھاٹ المورود جس پر پہنچیں۔ وہ گھاٹ مورود کس کو کہتے ہیں؟ پانی پینے کی جگہ، گھاٹ پانی پینے کی جگہ وہ بہت بری ہے۔ بَأُتْبِعُوا تعزیت مشرکین، ہاں تعزیت ساتھ ساتھ قرآن کر رہا ہے۔ بَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً، اور پیچھے لگائے گئے اس دنیا میں لعنت، ثمرہ دنیاویہ، تابع بھی متبوع بھی ان پہ لعنت ہو، ویوم القیامہ ثمرہ اخرویہ، اور قیامت کے دن بئس الرفد، بہت برا انعام ہے، المرفود جو ان کو ملا ہے، رفد انعام، المرفوض جو ان کو ملا ہے۔ ذالک من انباء القرى، جملہ معترضہ برائے صداقت رسول، ذالک من انباء القرى، آپ کیا سمجھے ہیں؟ یکدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم بئس الورد المورود اتبعوا فی ہذہ لعنۃ ویوم بئس الرفد المرفود۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ فرعون جہنمی ہے نہیں ہے؟ خاص کر فرعون کی بات ہو رہی، یکدم، کوئی تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ خاص فرعون کی بات، حالانکہ کوئی الگ ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، وہ پہلے ہی سمجھ آ رہا تھا، الآن پہ بھی سمجھ آ رہا تھا، لیکن یہاں فرعون کو خاص کر کے ذکر کیا۔ اللہ کو پتہ تھا کہ سوپڑوں نے قرآن کا انکار کرنا ہے، اور شیخ اکبر کی جو روحانی ذریت ہے ابن العربی کی، انہوں نے فرعون کو بھی شہید کہنا تھا۔ ہاں، اس لیے ہمیں تعجب نہیں ہے کہ آج جو ہمارے بزرگ مشرکوں کو شہید کہہ رہے ہیں تو ابن عربی فرعون کو شہید کہتا ہے۔ ہاں، یہ بھی میرا خیال ہے وہی تصوف ہے ابن عربی۔ تو یکدم آگے آگے ہوگا، تو جہاں خاص فرعون کی باتیں بولتے ہو، ذالک من انباء القرى، یہ پھر وہی آ گیا، تلک من انباء الغیب والی بات، یہ کچھ خبریں ہیں بستیوں کی، کچھ حالات ہیں بستیوں کے، بیان کر رہے ہیں ہم ان کو اوپر تیرے، منہا قائم، بعض وہ بستیاں ہیں جو ابھی تک قائم ہیں، جیسے مصر وغیرہ، بحسید، اور جڑ کٹی ہیں، بعض ان میں سے ہیں کہ ان کا ملیا میٹ ہو گیا، جیسے فصل کاٹ لی جاتی ہے اور میدان صاف ہو جاتا ہے، حسید، جڑ کٹی ہوئی، حسید اصل میں کہتے ہیں کھیت سے فصل کو کاٹ دینا، اور جب گنے شنے کو کاٹتے ہیں تو پیچھے آگ بھی لگا دیتے ہیں تو اس میں بالکل ہر چیز جل جاتی ہے، تو وہ حسید۔ وما ظلمناہم، ہم نے نہیں ظلم کیا ان پر، بلا قصور سزا نہیں دی، ولیکن ظلموا، لیکن ظلم کیا انہوں نے اپنے آپ پر، فما اغنت عنہم، سبحان اللہ، یہ سب کے ساتھ لگ رہا ہے، سب کے ساتھ، او قوم نوح سے آگے تک، ایک ظلموا انفسہم کے نیچے عبارت پڑھو، ظلموا انفسہم، خلاصہ یہ کہ تمام برباد شدہ قوموں کا جرم انکار توحید تھا، انکار توحید تھا۔ اب مزہ آئے گا، ایک آخری ضرب قرآن لگاتا ہے، آخری ضرب، ان سب کو ہم نے شرک کی وجہ سے پکڑا، لیکن جن کی وجہ سے پکڑا کوئی ایک بابا بھی کام نہیں آیا،
جن کی وجہ سے پکڑا ان کے کوئی ایک معبود بھی کام نہیں آیا، تو مشرکوں کا غارق ہونا بھی اس کی دلیل ہے کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ اگر کوئی الہ ہوتا، کر سکتا، کروا سکتا، تو جب ان کے پجاریوں پہ عذاب آ رہا تھا بچا لیتا۔ جی سمجھ گئے؟ ہاں، ہمارے علاقہ میں یہ دریائے سندھ ہے، یہ جو آپ کا آ رہا ہے خیبر پختونخوا سے، تو یہ دریائے سندھ ہمارے گھر سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ تو یہی دریائے سندھ پٹی جا رہی ہے، بالکل ہمارا ایریا کی اکثر جو تہذیب ہے وہ پٹھانوں سے ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں فاتح محمود غزنوی تھا، تو ہمارا قلعہ بکر تھا، قلعہ بکر، تو قلعہ بکر اس کے بعد بن گیا بھکر۔ اصل میں یہ قلعہ بکر تھا، اور اس کا فتح یہ میاں والی اور یہ موسیٰ خیل، میاں والی، کالا باغ، یہ جدھر سے دریائے سندھ جا رہا ہے کالا باغ کے ساتھ، اور یہ سارے ایریے ان کو محمود غزنوی نے فتح کیا ہے۔ ملتان تک محمد بن قاسم آیا تھا، اور ادھر سے ملتان تک محمود غزنوی نے پورے علاقے فتح کیے دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ، اور محمود غزنوی کے ساتھ اکثر پٹھان تھے۔ یہ افغانستان کے اور کوہستان کے اصل پٹھان کوہستانی ہیں۔ کوہستان، یہ پٹھان تو پٹنہ میں جا کے بنے ہیں، اور وہ بھی مجاہدین تھے جو محمود غزنوی کے ساتھ تھے۔ یہ تمہیں غلط تاریخ بتائی جاتی ہے کہ پٹھان بنی اسرائیلی ہیں، جھوٹ ہے، یہ بالکل غلط کہتے ہیں۔ جو بھی کہتے ہیں اس نے تحقیق نہیں کی۔ پٹھان بنی اسرائیل نہیں ہے، برے صغیر کی قوم ہے، اور بنی اسرائیل تو وہ ادھر کی قوم ہے۔ تو اس لیے جہاں تاریخ فرشتہ پڑھیں، تاریخ فرشتہ ہندوستان کی تاریخ پر، وہاں اس نے پوری وجہ لکھی ہے۔ پٹھان یہ وہ مجاہد تھے، اصل میں یہ کوہستانی تھے، معروف بھی کوہستان تھے، تو کوہستانی، تو یہ پھر محمود غزنوی کے لشکر میں گئے، اور مجاہد شروع سے تھے۔ تو یہ پٹنہ علاقہ ہے ہندوستان میں، پٹنہ، تو وہاں مجاہدین نے جب ڈیرا لگایا تو انہوں نے ان کو کہنا شروع کیا پٹنہ سے پٹھان، پٹھان، اور پھر یہ ان کی بولی میں بن گیا پٹھان۔ تو اصل یہ پٹنہ سے ہے، پٹنہ ہندوستان میں۔ اور افغانستان کا نام بھی انہی لڑائیوں میں رکھا گیا ہے، پہلے افغانستان نہیں تھا، فغان، وہ بھی پہلے فغان ہوا، کیونکہ ہندو راجہ نے یہاں اٹک پل پہ حملہ کیا تھا، اور اٹک پل پر ہندو راجہ کے آپ دیکھیں تو ایک بڑا قبرستان بھی ہے، تو ہندو راجہ نے پوری فوج اور قوت کے ساتھ اٹک پل پہ حملہ کر کے بہت لوگوں کو شہید کیا تھا۔ ان مجاہدین کو پتہ نہیں تھا، اور وہ لاکھوں کی فوج لے کے یہاں حملہ آور ہوا۔ تو اس سے پھر فغان، فغان میرا خیال ہے کہتے ہیں چیخو پکار کو، فغان، ہاں کوئی ملتا جلتا لفظ ہے، تو وہ اس سے پھر اس جگہ کا نام افغانستان رکھا گیا ہے، فغان سے۔ اور اصل وجہ وہی تھی اس حملے کی، اور یہ اٹک پل سے شروع ہوا تھا افغانستان، لڑائی بھی جہاں سے ہوئی تھی۔ ہاں شکر ہے بہت ساری باتیں آپ نہیں سمجھتے۔ تو افغانستان اٹک پل سے شروع ہوئے۔ ہاں جی، تمہاری ایسی عادت ہے نا، میں حیران ہوں، شیعہ بات جلدی سمجھ جاتے، ان کا ذاکر تھوڑا سا آنکھ سے بھی اشارہ کرے تھے حیدری، سمجھ جاتے، بریلوی بھی سمجھ جاتے ہیں اپنے کو۔ تم اتنے للو ہو بھی تم بالکل نہیں سمجھتے، تمہیں ہر چیز اٹھا کے دکھانا پڑتا ہے، ورنہ تمہیں بالکل سمجھ نہیں آتی جب تک واضح بات نہ ہو۔ کچھ سمجھنے کی بھی کوشش کرو،
ذالک من انباء القری نقصہ علیک، ہم بیان کر رہے ہیں اس کو اوپر تیرے، منہا قائم و حسید، وما ظلمناہم، آگے فما اغنت عنہم، پڑھو فما اغنت عنہم آلیتہم التی یدعونا یدعونا یدعونا، اصل مسئلہ یہی تھا یدعونا، پس نہیں کام آئے ان کو ان کے وہ الہ وہ حاجت روا داتا دولے بھلے باہو، یہ کوئی بھی کام نہیں آیا، اللتی یدعون من دون اللہ، جن کو پکارتے تھے وہ مشرک اللہ کے سوا، من شیئن، تو میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ دریائے سندھ اس نے کٹنگ شروع کی، پنجابی میں ہم اسے ڈھا کہتے ہیں، ڈھا لگانا، ڈھا، تو ڈھا کیا ہوتی ہے کہ سمندر، یہ دریا کا جو پانی ہے نا نیچے سے زمین کو کاٹنا شروع کرتا ہے اور وہ نیچے چلا جاتا ہے اور پھر بہت بڑی بڑی منیں نیچے گرتی ہیں اور یہ اپنا رستہ بناتا چلا جاتا ہے۔ پانی جو زمین کو کاٹتا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ کاٹنا نہیں بولتے، اس کا خاص نام ہونا چاہیے۔ ہاں، تو یہ نیچے سے کاٹتا ہے، یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ پانی اوپر سے نہیں کاٹتا، یہ جب کاٹتا ہے تو بالکل نیچے سے کاٹتا ہے، جڑ سے زمین کو کاٹتا ہے اور پھر یہ دریا اپنی جگہ بناتی ہے۔ تو وہاں ہمارے کلور کوٹ تحصیل ہے اس کے دریا نیچے سے کاٹنا شروع ہوا، کٹے کر رہا تھا، ہم گئے تھے، ہم وہاں پڑھتے تھے، سکول میں پڑھتے تھے، تو وہاں دریا کٹیں کرتا اور اتنی بڑی کٹنگ ہوتی تھی کہ مثلاً وہ نیچے سے زمین کاٹتا جاتا اور پھر اس ستون اور یہ اتنا بڑا ایریا ہے، اتنی من نیچے جاتی اور تقریباً وہ من جو نیچے جاتی 20 فٹ 25-30 فٹ نیچے پانی ہوتا، یعنی اتنی کٹنگ کر کے وہ نیچے گراتا۔ تو یہ کئی کلومیٹر تک اس نے کاٹا تھا۔ آگے آ گیا قبرستان دریا کی کٹنگ میں، اور اس قبرستان میں تھے 7 سلطان، 7 مشکل کشا، بہت بڑے دربار اور بہت بڑی پوجا ہو رہی تھی ان کی۔ اب مسئلہ بن گیا مشرکین کے لیے کہ دریا آ گیا، پہلے تو انہوں نے کہا کہ حضرت خضر بابوں کو سلام کرنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن حضرت خضر نے جپھی ڈال لی، صرف سلام نہیں کیا، پھر بڑا مشہور کیا کہ یہ جو بابے ہیں یہ آنے نہیں دیں گے، بے فکر رہو۔ مشرکوں نے اعلان کیا، دریا نے کہا بچے لگتے ہو، وہ دریا آیا، جب 6 سلطان سکندر ان کو الٹا کر دیا، ان کے نیچے داخل ہوا اور سارے دربار پورے کمروں سمیت گئے دریا میں، کمرے اچھاڑ چھچاڑ، مزاریں ساری کوئی اس طرح طریقے کے ساتھ، کیونکہ وہ بہت بڑی جگہ کو لیتا تھا تو وہ سارے گئے۔ ایک بزرگ بچ گیا، اس کا نام تھا سلطان فخر اللہ، وہ بچ گیا۔ تو میرا ایک ماموں تھا، ماموں سکا نہیں تھا، ماموں کا کزن تھا، تو اسے بھی ہم ماموں کہتے، تو وہ بہت ابو جہل تھا، کٹر مشرک، اور سکول ٹیچر تھا اور بہت بڑا مشرک تھا۔ اس نے مجھ پہ بھی بڑی محنت کی تھی بریلوی بنانے کے لیے، تو سکول میں استاد بھی تھا، تو اس نے بڑی کوشش کی کہ کسی طریقے یہ بھی بریلوی بنے۔ تو خیر وہ کہتے ہیں مجھے خواب میں سلطان فخر اللہ ملا ہے اور اس نے کہا کہ آپ آ جائیں، میں آپ کو زیارت کراؤں گا۔ وہ ساری اس کے نام کی منتیں منوتیاں دیتا تھا۔ تو جو ایس ایچ او تھا وہ دیوبندی تھا، دیوبندی بھی للوڑ نہیں، صحیح العقیدہ دیوبندی تھا، اور علاقہ وہ سارا اکثر بریلویوں اور للڑوں کا تھا۔
تو اب پہلے تو بریلویوں میں جھگڑا ہو گیا کہ ایک پارٹی کہتی تھی کہ ہم زمین دیں گے اور بابے کو ہماری زمین میں منتقل کرو، دوسری کہتی تھی ہم دیں گے. تو خیر وہ کیس بھی لگا ہوا تھا، تو دریا نے پھر ٹائم نہیں لگایا، بابے کے بھی قریب ہو گیا. تو اب انہوں نے کھدائی کر کے بابے کو نکالنا تھا، اور ساری مخلوق جمع ہوئی، بھئی بابے کی زیارت ہوگی، اور ایس ایچ او نے صبح سے لگایا شام تک کھدوائی کرائی. نیچے 60 فٹ تک لے گیا، بابے کا نشان بھی کوئی نہیں ملا. نیچے قبر کا ایریا بھی کوئی نہیں تھا. ایسے کسی نے نام رکھ دیا سلطان فخر اللہ، بناوٹی سلطان فخر اللہ، سب سے بڑا مشکل کشا، حاجت روا. خیر وہ تو رسوا ہوئے. وہاں جب ہم کھڑے تھے تو ہم نے اپنے کانوں سے سنا زنانی آئی. اب مشرکہ تھی تو وہ دیکھ رہی تھی، ادھر بابو کو بھی دیکھ رہی تھی، ادھر. تو پہلے کہہ رہے تھے اے سلطان، اے بابا، دریا آ گئی ہے، حضرت خضر کی منت کرو یہ چلا جائے، آ گئی ہے. رو رہی تھی. ادھر روتے روتے ایک بہت بڑا تودا گرا جہاں کھڑی تھی ان کے قدموں کے سامنے. تو چیخ کر کہتی ہے کہ چال وہ بیڑی، چل وہ بیڑی، اتنے سلطانہ ملتانہ دا کم نہیں آ، یہاں سلطان ملتان کام نہیں کرتے، چلے گھر چلے. وہ چیخی ہے چلو بیڑی، اتنے سلطانہ دا کم نہیں آ، اتنے دا کم اور تپا کھڑے ہی ہے. ہاں ادھر مشکل کشا کام نہیں آتے. اب مشرکوں کے لیے مسئلہ تھا. ہمارے ایک استاد تھے لعنہ اللہ، وہ مشرک اعظم سفید داڑھی، اور عبدالحمید اس کا نام تھا، اور بہت بڑا معرب باللہ مشرک تھا. تو ہم اب وہ کلاس میں آئے تو ہم نے کہا استاد جی بابے کدھر گئے؟ اس وقت یہ بڑی بحث چلی ہوئی تھی کہ بابے سارے ختم ہو گئے کیونکہ پورے علاقے کے مشکل کشا تھے. تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو نہیں پتہ، اب بے وقوف لوگ ہیں، ہمارے بزرگ گئے تھے نماز کے ٹائم تو 7 سلطان بابے وہ باہر آئے، انہوں نے جوں کیا اور کہا ہم سعودیہ جا رہے ہیں. بابے کے ہم نے کہا استاد جی وہ سعودی، اس وقت تو ہمیں ان چیزوں کا زیادہ پتہ نہیں تھا، فطرتی توحید. تو ہم نے کہا استاد جی وہ کدھر چلے گئے؟ یہ ساری نظر نیازیں ککڑ مرغے ان کے کھاتے رہے. جب مشکل پڑی تو وہ بابیوں کے پاس چلے گئے سعودی. لگتا ہے کہ بابے بابی تھے، سعودی کیوں چلے گئے؟ تو یہ ہوتا ہے بہانہ. ما اغنت عنہم آلیتہم اللتی، جب اللہ نے پکڑا ان ساری قوموں کو اس شرک کی وجہ سے تو نہیں کام آئے ان کے آلہہ جن کو یہ مشرک پکارتے تھے اللہ کے سوا. من شیئن، کچھ بھی. جب آیا امر ربک، جب آ گیا تیرے رب کا امر. وما زادوہم غیر تتبیب، اور نہیں بڑھایا انہوں نے، یعنی ان کی عبادت اور پکار نے، سوا خواری اور ذلت کے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، یہ تبصرہ تخویف دنیاوی. فرمایا اگر وہ ان کی پکاریں سننے والے ہوتے، کر سکتے یا کروا سکتے تو اپنے پجاریوں کو بچا لیتے. جب اپنے پجاریوں کو بچا نہیں سکے تو مسئلہ ثابت ہوا کہ کرنے والا بھی کوئی نہیں، کرانے والا بھی، کر سکتا بھی کوئی نہیں، کروا سکتا بھی کوئی نہیں. یہی مسئلہ ثابت ہوا. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اسی طرح اخذ ربک، پکڑ ہے تیرے رب کی جب پکڑتا ہے بستیوں کو. وہی یا ظالمہ، ہے یا ظالمہ سے مراد ان کے اہل ظالم ہوتے ہیں یعنی مشرک. ان اخذہ علیم شدید، بے شک اخذ اس کی، پکڑ اس کی، علیم دردناک، شدید سخت ہوتی ہے، سخت تکلیف دہ ہوتی ہے، کوئی بچ نہیں سکتا.